فاطمہ سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، انہوں نے پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس نہیں لگی، بھوک لگی ہے، اندر چلی گئی، میں نے کہا سیدہ کھانا لاؤ، آواز نہیں ہے، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ، پھر آواز نہیں ہے، پھر میں نے آواز دی فاطمہ اور کھانا لاؤ۔ کہتے ہیں مولا علی جب میں نے کئی بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز ہے، میں گیا تو دونوں عالم کی مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے، چہرہ بالکل پیلا ہے، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، اس کے ہونٹ حضور کی طرح، اس کا چہرہ حضور کی طرح، اس کا چلنا حضور کی طرح، اس کا بولنا حضور کی طرح۔ جب فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول ہی بول رہے ہیں، جب فاطمہ مسکراتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول ہی آمنہ کے لال بول رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا روتی کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا میرے شوہر آپ نے کھانا مانگا ہے، کھانا نہیں دے پائی۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج ہی آپ کے بچے بھوکے سو گئے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا، فاطمہ کا طریقہ تو دیکھو کیا بہترین طریقہ، یہ نہیں کہا کتنا اعلیٰ کتنا بلند طریقہ ہے، یہ نہیں کہا تم رکھے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا الفاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود رہو۔ مولا علی کہتے میں بیٹھا تھا، بیٹھنے کے بعد رونے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ فاطمہ نے مجھے دیکھا، پھر فاطمہ بھی روئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فاطمہ کا آپ چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا۔ مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا تھا مگر مزدوری کرنے گیا، بچوں کی سنی نہیں گیا، مگر جب حضور کا سنا دل میں چل گیا۔ کہتے ایک باغ میں نے باغ والے سے کہا کچھ کام کرواؤ گے، مدینے میں باغ ہے، کوئی کام لوگے مجھ سے؟ اس نے کہا کھجور کو پانی دو، ڈول سے ایک ڈول نکالو گے، ایک کھجور اجوا کی دوں گا۔ کہتے مولا نے 3 ڈول نکالے اور میں تھک گیا، پھر میں نے 3 کے بعد 4 5 6 7 8 9 10 کہتے 17 ڈول نکالے، پورا پسینے میں نہا گیا، اور پسینے میں نہانے کے بعد فرماتے مولا علی میں 17 کھجور اٹھائی گیا اپنے گھر نہیں۔ کہتے حسن حسین بھوکے تھے ان کے پاس نہیں گیا، میں خود بھی بھوکا تھا، میں نے چک کے بھی نہیں دیکھی، حضور کی بارگاہ میں لے گیا، یا رسول اللہ یہ کھجور۔ سرکار نے فرمایا علی تیری بیوی بھوکی ہے، حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکے ہیں، تو ان کو نہیں لے کے گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ پتہ نہیں ہے کتنے جنات ہیں آپ کے پاس، ایک بار اگر ناراض ہو گئے نا اللہ، تم کو خبر نہیں ہے تم لوگوں کو بھی یہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ بیان سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ ہر روایت سے تابع ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جنات، ان روایتوں پہ عاشق ہوتے ہیں، جہاں پڑھی جاتی ہیں وہیں آتے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی چیز ہمیں ڈسکس کر رہے ہو۔ آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تقریر کرنے والا انسان ہی ہے، اگر اس کو ادھر ادھر ڈسٹرب کرو گے تو دماغ بٹے گا نہیں بٹے گا بھائی؟ کبھی ایسی محفلوں میں ہماری تقریر سنو جہاں سننے والے اچھے ہوتے ہیں، وہاں سنو تو نہیں رہے، پھٹ جاتے اپنے لوگوں کے تقریر سن کے، مگر چونکہ آپ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ بھول گیا میں کیا حدیث بیان کر، وہ جذبات بڑی دیر میں آتے ہیں اور وہ ختم ہو گئے۔ جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانے کھائے ان کو کیا پتا حضور کون ہے؟ ڈی ایم کی محفل میں جاتا ہے بندہ ہلتا جلتا نہیں، بات نہیں کر سکتا، سیدھا کھڑا رہ گیا، کبھی تو برباد ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ خبر کون سی محفل۔ میں حضور کی محفل میں الحمدللہ بے وضو آج تک کبھی نہیں بیٹھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضو تقریر نہیں کی ہے، اب بتا رہا ہوں 10-12 سال سے تقریر کر رہا ہوں، آج تک بے وضو تقریر نہیں۔ اس کا ادب اپنی جگہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے یہ چیز۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تیسرے دن پھر اپنے گھر سے گیا ہوں
اب اگر کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا بہنوئی، کسی کا رشتہ دار اگر مزدور ہے تو اسے اپنانے میں بالکل اکتاہٹ محسوس مت کرنا، اس کو اپنانے میں کوئی پریشانی پرابلم اپنے مت کرنا، شرمانا نہیں۔ جس کا باپ مزدور ہو وہ نہ شرمائے، شرمائے وہ جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو، شرمائے وہ جس کا حرام کا کھاتا ہو۔ جس کے باپ نے مزدوری کر کے کھلایا ہے اسے تو فخر سے کہنا چاہیے میرا باپ مزدور ہے اور اس نے حلال کی کمائی سے مجھے مولا علی کہتے ہیں کہ پھر تیسرے دن بھی اچھا 3 دن کے بھوکے ہیں مولا علی، اور وہ کتنی سخت ہے آپ کا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، وہاں کی بھوک بڑی سخت ہے۔ مولا علی نے تیسرے دن بھی جو ہے نا بڑی محنت کی ہے، اور تیسرے دن بھی آ کر کے لے کر کے آئے ہیں جو، اور نبی کی 3 دن کی بھوکی نے جب چکی چلائی ہوگی تو کیسے چلائی ہوگی؟ 3 دن کی بھوکی سیدہ چکی چلا رہی ہے۔ آج میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں، آج وہ کہتی ہیں ہم تو یہ ہیں وہ ہیں، اور ان کو آج کل عورتوں کو جو ہے جھگڑوں سے فرصت نہیں، غیبتوں سے فرصت نہیں، برائیوں سے فرصت نہیں۔ ایک مولا علی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر تھا تو فاطمہ کی طبیعت خراب تھی، مجھے انہوں نے کھانا دیا، رات کا وقت تھا، میں نے کہا فاطمہ آرام کر لو، پوری رات آپ جاگی رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر وہ فاطمہ پوری رات عبادت کرتی رہی۔ فجر کے بعد میں آیا تو میں نے دیکھا وہ رسی کو چکی چلا رہی تھی، اور چکی کے دستے پر ان کے ہاتھ کا ہلکا زخم لگا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ ہٹایا تو ہاتھ میں آپ کو ان کے زخم تھے۔ میں نے کہا فاطمہ آپ نے پوری رات عبادت کی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، اب تو آرام کر لو۔ اور ہاتھوں میں اس وجہ سے چونکہ آپ کنویں سے پانی نکالتی تھی، ملائم نازک ہاتھ تھے سیدہ کے، جب نکالتی تھی تو ہاتھوں میں گانٹھیں پڑ جایا کرتی تھی۔ حضرت علی نے کہا تو سیدہ نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا میرے سرتاج میں نے پوری رات عبادت جو کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، اور دن میں جو میں چکی چلا رہی ہوں آپ کے گھر میں یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں۔ پورے دن چکی نبی کی بیٹی نے چکی چلائی، اور چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہو گیا۔ یہ تیسرا دن ہے حسن حسین کے اوپر، یہ 3 دن بغیر سحری کے روزہ کھا کے آج انتظار ہو جائے اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا میں ایک غیر مسلم ہوں، غیر مسلم قیدی، اور میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے پورے مدینے میں کہیں کھانا نہیں ملا، سب نے مجھے بھگا دیا، مگر کسی نے کہا ہے ابھی چوراہے پہ کہ جا نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر چلا جا، اسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا، اسے فاطمہ کے گھر سے اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے، جا چلا جا، جا چلا جا، اللہ تجھ کو عطا کرے گا، جا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے آپ کا نام لے کے آیا ہوں، کیا مجھے دے دیں گی؟ 3 دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے روٹی اٹھائی، حسن حسین نے بھی اٹھائی، سب نے کھانا دے دیا، پھر پانی سے 3 دن کا افطار کیا، 3 دن کا۔ حسن حسین جب مسجد میں پہنچے اذان ہو رہی تھی، نبی نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کے چوما، دونوں بالکل پیلے ہو رہے تھے، چلا نہیں جاتا تھا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں آئے، نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور کہا علی تو نے جو ضیافت کی ہے نا، 3 دن جو کھلایا ہے یہ اللہ کو بھی پسند آیا ہے، مجھ کو بھی پسند آیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی کھلائے علی، اور اللہ اس کا قرآن میں بیان کرے کیا مرتبہ ہے علی کا، کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا، کیا مرتبہ ہے حسین کا، کیا مرتبہ ہے حسین کا۔ مگر یہ دیکھو تو یہ روزے 3 دن کے تھے، 2 دن کے کیوں نہیں ہوئے؟ سیدہ نے منت مانگی، 4 دن کی نہیں مانگی۔ میں نے پوچھا ہے سیدہ کیوں؟ آواز آئی اس وجہ سے میں یزید کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی تھی فاطمہ مدینے سے کہ اگر تو 3 دن بھوکا رکھے گا حسین کو تو میرا بیٹا تجھ سے گھبرائے گا نہیں، جو کہ اس کی ماں نے مدینے میں اس کی بہن کلا کے بھیجا ہے۔ حسین ابن علی ہے، حضرت علی شہید ہو چکے، امام حسن شہید ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر شہید ہو چکے ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، اور یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ یزید کہتا ہے جب تک حسین میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، بیعت کا مطلب ہے پک جانا، کیا مطلب ہے؟ پک جانا۔ اور حسین کہتے تھے دنیا میں ایسا کوئی خزانہ نہیں بنا جو حضور کی اولاد کو خرید سکے۔ اچھا دیکھو ایک چیز ہوتی ہے تقدیر، کیا ہوتی ہے بولو؟ تقدیر کو نہ ماننے والا کافر ہے،
کیا ہے بولو؟ اور تقدیر کو ماننے میں آپ ہی کی بھلائی ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ تقدیر کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے؟ اپنی مرضی سے اپنی ماں بناتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو غریبوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں؟ سمجھدار ہو کہ غریب پیدا ہو رہے ہوتے بچے؟ کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے؟ اگر آپ کو اچھا لگے تو بولو. چنتا ہے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ؟ میں یہ بات یہاں پر کچھ چہرے دیکھ کر یہ بات میں یہاں پر نقل نہیں کروں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ مجاہد ملت فرماتے تھے اگر ممبر پہ بیٹھو تو ممبر کا حق ادا کرو. میں یہ بات نہیں کہوں گا، یہ انہوں نے کہا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو. ایسے بھی بدذوق لوگوں کو دنیا میں رہنی نہیں چاہیے، ان کا کوئی کام ہی نہیں بدلوں کو. زور سے بولو سبحان اللہ. یا تو دنیا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خواب جیا کرتے ہیں. جہاں بھی گئے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ کرنا میری بات پہ. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں بناتا نا، اپنی ماں، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا نانا، اپنی نانی. کوئی اپنی مرضی سے اپنا بیٹا، اپنی بیٹی. مگر کسی کا اگر باپ اچھا ہے تو ماں اچھی نہیں، کسی کی ماں اچھی ہے تو باپ اچھا نہیں. باپ ماں دونوں اچھے ہیں تو بھائی کسی کا پلا ہوا ہے تو کسی کی بہن ٹھیک نہیں ہے، تو کسی کا نانا ٹھیک نہیں ہے، تو کسی کا دادا ٹھیک نہیں ہے، کسی کی دادی ٹھیک نہیں، تو کسی کی نانی ٹھیک نہیں. مگر ایک اکیلا حسین ایسا ہے مدینے والا کہ جسے جدھر سے بھی دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اس کو بھائی دیا تو امام حسن دیا کہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. اس کی بہن زینب ساری اپنی زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. اس کی ماں فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. اس کا باپ علی سارے ولیوں کا سردار ہے. اس کی نانی خدیجہ ساری امہات المؤمنین کی سردارہ ہے. اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور سید شہزاد حسین میاں صاحب قبلہ. بہت ہو ماشاءاللہ. نبیوں کا پورا مجمع پڑھو. نبیوں کا تاجدار ہے نانا پورا مجمع. نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ زمانہ